اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شہ پہ عباس نے جب پیاس کی شدت دیکھی، شہ پہ عباس نے جب پیاس کی شدت دیکھی اور لائی ہوئی آپ کی صورت دیکھی، سب عزیزوں کی رفیقوں کی شہادت دیکھی اور فرمایا کہ بہت ہم نے مصیبت دے رو کے فرمایا بہت ہم نے مصیبت دیکھی، پانی ہم لاتے ہیں دریا سے اجازت دیجیے، پانی ہم لاتے ہیں دریا سے اجازت دیجیے، سوکھے ہونٹوں کا تصدق ہمیں رخصت کیجیے، سوکھے ہونٹوں کا تصدق ہمیں رخصت کیجیے، شہ پہ عباس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، ملکہ عالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ 1445 ہجری 8 ماہ محرم الحرام، مجالس عزائے امام حسین علیہ السلام بعنوان حجابات الہی اور عظمت امام حسین علیہ السلام کے تحت 8ویں مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور آج کی پرجلال فضا وہ ہوا جو پرچم ابوالفضل العباس جو قائم آل محمد علیہ السلام کے پاس موجود ہے، جب اس سے چھو کر کربلائے معلیٰ میں حرم ابوالفضل العباس جو ایک شیر کی مانند دکھائی دیتا ہے، اس کے پرچم سے چھوتی ہے اور اس کے بعد پوری کائنات میں پھیل جاتی ہے، اور یہ پرجلال فضا بتا رہی ہے کہ آج کا دن منسوب ہے امام حسین علیہ السلام کے علمدار
ابوالفضل العباس سے، ہر طرف سے فضا میں صدائے عباس باب الحوائج ابوالفضل غازی علمدار بلند ہو رہی ہیں۔ کہیں سقائے سکینہ کی آواز ہے تو کہیں حجاب زینب، کہیں پر سقائے حرم تو کہیں جناب ابوالفضل العباس کی نظر حاضری تیار کی جا رہی ہے۔ اس حاضری کو جو تناول کرے گا وہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر تبرہ بھی ضرور کرے گا، کیونکہ ابوالفضل العباس کی نظر کھانے کا یہی ادب ہے۔ آج کا دن مقام ادب ہے جب ابوالفضل العباس سے منسوب علم گھر گھر میں تیار کیے جائیں گے اور پھر وہ جلوس کی زینت بن جائیں گے، وہ جلوس جس میں مرتجز کی شبیہ کی برآمدگی علم ابوالفضل العباس کے ساتھ ہوگی، اور ہر قبیلہ آپس میں علموں کو ملا کر ملنی کی رسم کو بھی ادا کریں گے اور بتائیں گے ہم سب ابوالفضل العباس علمدار کے علم کے سائے میں حسینی ہیں۔ پوری کائنات پر حسینی رنگ چھایا ہوا دکھائی دے گا، کیونکہ 8ویں محرم ابوالفضل العباس سے منسوب ہے، جو علی علیہ السلام کے حسن و جلال کے ساتھ شجاعت کا بھی وارث ہے اور قمر بنی ہاشم ہے۔ ام البنین کے لال کا پرسہ آج تمام شیعان حیدر کرار خصوصی طور پر اپنے عزاخانوں میں نظر کے ساتھ پیش کریں گے، جب ان کے گھر کے مرد اور بچے سقائی کی رسم کو بھی ادا کریں گے۔ مائیں بہنیں نوحے پڑھیں گی اور بچے ابوالفضل العباس کی یاد میں سکے بنائے جائیں گے۔ اپنے عنوان حجابات الہی اور عظمت امام حسین علیہ السلام سے متصل ہوتے ہوئے سرنامہ کلام پروردگار عالم نے سورہ الشمس کی ابتدائی 5 آیات میں شمس و قمر اور اس کی روشنی کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا۔ اللہ کے اسم سے جو نہایت مہربان ہے، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، دن کی قسم جب وہ چھا جائے، رات کی قسم جب وہ دن پہ غالب آ جائے، اور آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم۔ سورہ الشمس کی ابتدائی آیات کے ذکر کے تحت ہم حجابات الہی اور عظمت امام حسین علیہ السلام منزل بمنزل سفر عرفان طے کریں گے، جس میں ابوالفضل العباس علمدار کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ پروردگار عالم نے 12 نوری حجابات، جس میں پہلا حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب ہیبت، حجاب جبروت و نبوت کے بعد حجاب کبریا کا ذکر میں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اس کے بعد حجاب کبریا کے بعد حجاب رفعت، حجاب سعادت اور حجاب شفاعت تک یہ سفر جاری رہے گا۔ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی عبادت کا اجر ان کو یہ دیا کہ پوری کائنات میں نظام قدرت کا اختیار، جو اختیار کلی ہے، جس میں مادی اور روحانی دونوں قسم کے اختیارات ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کو دے کر فرمایا کہ یہ سفر جو عرش معلیٰ سے کربلائے معلیٰ تک جاری و ساری ہے، وہ میری احدیت اور معبودیت کو سرفراز کرتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی حکومت جو پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے، جہاں جہاں حسین بستے ہیں وہاں وہاں علم ابوالفضل العباس کا ہے۔ حجاب کبریا یہ وہ حجاب الہی ہے جس کا فاصلہ عرش معلیٰ سے 30,000 نوری برس کے فاصلے پر ہے۔ حجاب کبریا میں ملائکہ کی تعداد کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، کیونکہ اس قدر ملائکہ ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام حالت قنوت میں تسبیح
پروردگار عالم کی کرتے ہیں، جو تسبیح یہ ہے کہ سبحان العظیم العظم 6000 نوری برس تک امام حسین علیہ السلام نے حالت قنوت میں سبحان العظیم العظم کی تسبیح و تقدیس کا ورد کیا۔ جب جب حسین کہتے تھے سبحان العظیم العظم، تب ملائکہ جو امام حسین علیہ السلام کو گھیرے ہوئے تھے، جو لاتعداد ہیں، وہ صدائے تکبیر اللہ اکبر کو بلند کر رہے تھے۔ پوری کائنات جو حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے تحت آتی ہے، یہ ملائکہ جو ہیں یہ مقربین ملائکہ ہیں، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ ہیں۔ ان کی موجودگی میں بھی پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو ملک محمود جیسا فرشتہ عطا فرمایا، جس کا تعلق براہ راست عرش معلیٰ سے ہے۔ یہ ملک محمود وہ فرشتہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کربلائے معلیٰ میں بھی موجود تھا۔ عرش معلیٰ سے کربلائے معلیٰ تک امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ملک محمود رہا، اور یہ حجاب کبریا میں حسین علیہ السلام کی حالت قنوت میں تسبیح و تقدیس کا اجر کے طور پر امام حسین کے حوالے ہوا۔ دیکھیں محمد والے محمد علیہ السلام نے جتنی بھی عبادت کی ہے، اس کے اجر میں پروردگار عالم نے کس طرح پوری کائنات سجائی ہے، اور اپنا نظام قدرت، عظمت و بزرگی کے ساتھ اس نے اس کائنات کو عزت و شرف عطا فرمایا حجاب عزت کے صدقے میں، اور اس کے بعد اس کی ہیبت و جلال کے مظہر جو کلام پاک کی آیات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ذوالفقار کا نزول جو آسمان سے ہوا تھا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، اور جو کچھ بھی حسین کے صدقے میں ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام حجاب کبریا میں موجود ہیں، جس کے ارد گرد جتنی بھی قندیلیں اور چراغ روشن ہیں وہ نور امام حسین علیہ السلام ہی کے صدقے میں ہیں، جو کہتا جاتا تھا سبحان العظیم العظم۔ اور امام حسین اس حجاب کبریا میں حالت قنوت میں تھے۔ دیکھیں اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی میں نے اب تک آپ کو حجابات الہی کا تذکرہ کیا ہے، ان میں بتایا کہ امام حسین علیہ السلام حجاب قدرت میں منزل قیام میں تھے، پھر حجاب عظمت میں نور امام حسین علیہ السلام منزل رکوع میں آ گیا، اس کے بعد حجاب عزت میں نور امام حسین علیہ السلام پھر منزل قیام میں تھا، اور پھر حجاب ہیبت میں امام حسین علیہ السلام کا نور منزل سجدہ میں پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس کر رہا تھا۔ حجاب جبروت میں امام حسین علیہ السلام کا نور اقدس منزل قعود کی صورت میں تھا، اور پھر حجاب رحمت میں نور امام حسین علیہ السلام نماز کے دوسرے سجدے میں سر جھکائے ہوئے تھا، اور حجاب کبریا میں نور امام حسین قنوت کی حالت میں سبحان العظیم العظم کی تسبیح کر رہا تھا۔ حجاب منزلت میں امام حسین علیہ السلام کا نور حالت رکوع میں پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس کر رہا تھا، اور حجاب رفت میں پھر نور امام حسین علیہ السلام حالت سجدہ، اور حجاب سعادت میں حالت قعود میں تھا۔ حجاب شفاعت میں امام حسین علیہ السلام کا نور پھر دوسرے سجدے میں پروردگار عالم کی عبادت میں مصروف و مشغول رہا کہ عرش معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کا سفر جو حجابات الہی میں تھا وہ کامل ہو رہا تھا۔ اب سجدہ شکر وہ سجدہ تھا جو بعد عبادت امام حسین علیہ السلام کو کرنا تھا۔ یہ وہ سجدہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا جو کربلائے معلیٰ بھی ہے اس پہ وقت عصر جو سجدہ شکر ادا کیا، وہی نماز کا آخری سجدہ تھا جو کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین کی بنیاد بھی بنا۔ اب پوری کائنات منتظر ہے، پروردگار عالم منتظر ہے
چہاردہ معصومین علیہ السلام کے ہمراہ قائم آل محمد علیہ السلام بھی منتظر ہیں، اور انبیاء ملائکہ قطار در قطار منتظر ہیں کہ کب وہ وقت آئے اور حسین سجدائے شکر سے سر کو اٹھائیں۔ اب ماں ہے اور بیٹا ہے اور سرزمین کربلا ہے اور حسین کا سجدائے شکر ہے، جسے شام غریباں امام سید سجاد نے اپنے سجدے سے ملا دیا۔ امام سجاد شام غریباں سجدائے شکر ادا کر رہے تھے، جسے انہوں نے فجر سے ملایا اور سید الساجدین کہلائے، اور اس سجدے میں امام علی زین العابدین کہتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ حق 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 محمد الرسول اللہ صدق 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 علی ولی اللہ شکرن شکرن شکرن۔ یہ وہ عبارت ہے جو امام سجاد علیہ السلام نے شام غریبہ اپنے سجدائے شکر کو اپنے بابا کے سجدے سے ملا دیا، جس سجدے کا پوری کائنات انتظار کر رہی ہے۔ سرزمین کربلا معلیٰ پر حسین علیہ السلام کا وہ سجدہ آخر جب سر تن سے جدا ہو رہا تھا اور نوک نیزہ پر بلند ہونے جا رہا تھا، حسین فرما رہے تھے وا باسا وا باسا وا باسا، کیونکہ عباس وہ ہستی ہیں کہ جب خیام حسینی میں صدائے العطش بلند ہو رہی تھی، اس وقت عباس نے اپنے آقا سے پوچھا آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، مجھ سے بچوں کی یہ پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ تو حسین نے فرمایا تھا عباس تمہیں کیسے میدان میں جانے دوں، تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ اس وقت عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور اپنے آقا سے فرمایا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا صبح مجھے علمدار بنایا تھا؟ یہ کہہ کر کسی طور بھی امام حسین علیہ السلام ابوالفضل العباس کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ شہزادی سکینہ بنت الحسین، حسین کی چھوٹی بیٹی، اپنے ہاتھوں میں اپنا خشک مشکیزہ لے کر اپنے چچا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فرمایا چچا ہو سکے تو دریائے فرات سے تھوڑا سا پانی لا دیجیے۔ شہزادی کے اس سوال پر ابوالفضل العباس نے مشک و علم باہم اٹھایا اور امام حسین علیہ السلام سے دریائے فرات سے پانی لانے کی اجازت مانگی۔ جیسے ہی عباس کو اجازت ملی، ادھر سکینہ نے خیموں میں موجود بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور فرمایا کہ میرے چچا عباس پانی ضرور لائیں گے، کیونکہ اب تک یہ کاروان جو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا پہنچا تھا، جب بھی اس قافلے میں کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی، بھوک یا پیاس لگتی، تو عباس کھانا اور پینا لے کر فوراً حاضر ہو جاتے تھے۔ اسی نسبت سے ابوالفضل العباس کی نظر حاضری کہلائی جاتی ہے، اور حاضری کھانے کا ادب یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت پر تبرہ کیا جائے۔ تبرہ شرط ہے حاضری ابوالفضل العباس تناول کرنے کی۔ عباس مشک و علم باہم لے کر مرتجز پر سوار ہوئے، وہ مرتجز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ابوالفضل العباس کو عطا ہوا تھا۔ یہ وہ دراز قامت گھوڑا تھا کہ عباس علمدار کا بھی قد شاہانہ ہے اور مرتجز بھی دراز قد گھوڑا ہے۔ جب عباس مرتجز پہ سوار ہوتے تو آپ کے قدم زمین پر خط قدم کھینچتے تھے۔ عباس جب مرتجز پہ سوار ہوئے تو خیام امام حسین میں یہ شور و غل تھا عباس جا رہے ہیں۔ جیسے ہی ان خیموں میں جن کو عباس نے شب عاشور ایک دوسرے سے متصل کر دیا تھا یہ شور ہوا عباس جا رہے ہیں، تو خیموں میں لرزہ تھا، اور بیبیاں اپنے سروں پر چادروں پر اپنے ہاتھ رکھ کر عباس کے گھوڑے کے گرد حالہ کیے جمع ہو گئیں، اور بیبیاں سرو سینہ پیٹ رہی تھیں اور کہتی جاتی تھیں واہ حجابہ واہ باسا واہ حجابہ واہ باسا کی صدائیں حسین کے خیموں سے بلند ہو رہی تھیں۔ علی کی بیٹی یہ کہتی جاتی تھی کہ اے مستورات،
تمہارے پردے کی ضمانت میں نے لی تھی، اب میرا بھائی عباس چاہ رہا ہے، میں وہ ضمانت واپس دیتی ہوں۔ اب عباس خیمہ حسینی سے برآمد ہوئے، ان خیام سے جن کے دائیں جانب پر عباس ہی کا خیمہ نصب کیا گیا تھا، کیونکہ عباس ہی حسین کے خیموں کے دربان تھے۔ اور آج تک جو بھی کوئی کربلائے معلیٰ حسین کی خدمت میں جائے گا، اس کے نام کا پروانہ بھی عباس بھیجتے ہیں، اور پہلے حرم ابوالفضل العباس میں جا کر ذریعہ اقدس سے اذن دخول لیا جاتا ہے، اور پھر ان کے آقا کے حضور سلام پیش کیا جاتا ہے۔ عباس آج بھی دربانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ جیسے ہی عباس مشک و علم لے کر مرتجز پہ سوار ہوئے اور آپ کا رخ دریائے فرات کی جانب تھا، درمیان میں جو لشکر یزید ہے اس کی عباس کو پرواہی کہاں ہے، کیونکہ عباس کی آنکھوں میں وہ رعب و جلال تھا جو ذوالجلال والاکرام کا مظہر تھا۔ کس کی جرأت ہے کہ کوئی اسد کردگار کے شیر کو روکے؟ اور مرزا سلامت علی دبیر نے ابوالفضل العباس کی آمد پر جو مرثیہ لکھا، اس کے 154 بند ہیں، جن میں سے کچھ بند میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ مزید فرماتے ہیں کہ ابوالفضل العباس جب میدان کربلا میں تشریف لائے، آمد کو دیکھا رخ پر نور کو دیکھو، والشمس پڑھو روشنی طور کو دیکھو، نئے روشنی ماہ کو نئے حور کو دیکھو، اس شم مراد ملک و حور کو دیکھو، ہے کون تجلی رخ پر نور کی مانند، یا روشنی طور جلی طور کی مانند۔ ابوالفضل العباس کا سراپا یوں بیان کیا اپنے مرثیے میں، اور مزید ابوالفضل العباس علمدار کا وہ قد بالا جس کا تذکرہ اس طرح ہوا: مشتاق ہوں اب عالم بالا کی مدد کا، درپیش ہے مضمون علمدار کے قد کا، یہ ہے قد بالا پسر شیر صمد کا، یا سایہ مجسم ہوا اللہ احد کا، اس قد پہ دو ابرو کی کشش کیا کوئی جانے، کھینچے ہیں دو مد ایک الف پر خدا نے۔ اس کے علاوہ ابوالفضل العباس کے قد بالا اور حسن کا تذکرہ مرزا سلامت علی دبیر نے اس طرح کیا: یہ وہ حسن ہے جو وجیح ہے، عباس ایسا وجیح ہے جسے کوئی ایک بار دیکھے تو دوبارہ دیکھنے کا دل چاہتا ہے، اور یہ وجاہت ابوالفضل العباس کے علموں میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ ابوالفضل العباس وجہ اللہ کی حسن اور شجاعت کے وارث تھے۔ ابوالفضل العباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ ابوالفضل العباس کے حسن کے کیا کہنے جو وجہ تخلیق دعائے جناب سیدہ ہوں۔ عباس علمدار نے جس طرح رجز پڑھا اس کے کچھ بند عباس فرماتے ہیں: شاہوں کا چراغ آتے ہی گل کر دیا ہم نے، ہر جا عمل ختم رسول کر دیا ہم نے، خندق پہ در قلعہ کو پل کر دیا ہم نے، ہر ایک جز تھا کلمے کا کل کر دیا ہم نے، دھوکہ نہ ہو یہ سب شرف شیر خدا ہیں، پھر وہ نہ جدا ہم سے نہ ہم ان سے جدا ہیں۔ عباس اپنے بابا کی شان اور عظمت کو بیان فرماتے ہیں، اور پھر رسول اللہ کی عظمت اس طرح بیان فرمائی: دو چاند کو کرتی ہے ایک انگشت ہماری، ہے مہر نبوت سے ملی پشت ہماری، ہے تیغ ظفر وقت زد و کشت ہماری، 100 گزے قضا ضربتے یک مشت ہماری، قدرت کے نیستان کے ہم شیر ہیں ظالم، ہم شیر ہیں اور صاحب شمشیر ہیں ظالم۔ جناب عباس نے اپنے رجز میں ارشاد فرمایا: احمد ہے چچا میرا پدر ہے در صفدر، وہ کل کا پیمبر ہے یہ کونین کا رہبر، اور مادر زینب کی ہے لونڈی میری مادر۔ عباس فرماتے ہیں: بھائی میرا ایک اون، دو عبداللہ و جعفر اور شبر و شبیر ہیں سردار ہمارے، ہم ان کے غلام اور وہ
مختار ہمارے. جیسے ہی ابوالفضل عباس دریائے فرات پر پہنچے، لڑتا ہوا دریا میں دلاور جو در آیا. دی خضر نے آواز علی کا پسر آیا، دریا میں ہوا شور کہ علی گہر آیا. تھی دھوم ترائی میں کہ وہ شیر نر آیا. سکتا ہوا خضر کو الیاس نے دیکھا، پانی کو اتر کر گھوڑے سے عباس نے دیکھا. عباس نے اپنی نگاہ دریائے فرات کے پانی کی جانب کی اور بتایا قیامت تک اس پانی پر قبضہ عباس کا ہے. آج بھی دریائے فرات قبر ابوالفضل عباس کے صدقے ہو رہا ہے. عباس وہ ہیں کہ جن کی شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے حق کے مہر میں پوری کائنات کا پانی ہے، اور جنت میں حوض کوثر و سلسبیل صدقے میں ہے عباس کے آقا کے. اب جب جناب ابوالفضل عباس دریائے فرات پر پہنچے، دریا پہ غل ہے کہ وہ در نجف آیا. الیاس و خضر بولے ہمارا شرف آیا. عباس شہنشاہ نجف کا خلف آیا، پابوس کو موتی لیے دستے صدف آیا. یاد آ گئی پیاسوں کی جو ہے در کے پسر کو، دل خوں ہوا دیکھ کے دریا کی طرف کو. ابوالفضل عباس کی آنکھوں کے سامنے شہزادی سکینہ بنت الحسین کا چہرہ آ گیا. اس کے بعد سوکھے ہوئے مشکیزے کا پھر کھولا دہانا، بھرنے لگا خم ہو کہ وہ سرتاج زمانہ. آدھا نے کیا دور سے تیروں کا نشانہ، اور چوم لیا روح ید اللہ نے شانہ. مولا علی علیہ السلام نے عباس کے شانے کو چوم کر کہا، فرمایا کہ کیا کیا مجھے خوش کرتے ہو بیٹا، پانی میری پوتی کے لیے بھرتے ہو بیٹا. اس کے بعد عباس علمدار مشک سکینہ کو ہاتھوں میں لیے مرتجس پہ سوار ہوئے، اور آپ کا رخ خیام حسینی کی جانب تھا. آپ اٹھ اٹھ کر مرتجس سے خیموں کا فاصلہ دیکھتے جاتے تھے، اور آپ کی تمنا یہی تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے میں پانی خیام حسینی میں پہنچا دوں. اسی دوران ابن زیاد ملون یہ چاہتا تھا کسی طور بھی پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے. بس اسی کے تحت اس نے ایک تیر جو ہے جناب ابوالفضل عباس کے دائیں بازو کا نشانہ لیا، اور عباس کا دایاں بازو شانے سے جدا ہوا، اور عباس نے بے فکر مشک و علم بائیں بازو میں تھام لیا. ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور عباس کے بائیں بازو کو بھی تن سے جدا کرتے ہوئے گزر گیا. عباس نے مشک و علم تھاما اور اپنے دہن میں مشکیزے کو دبا لیا، جیسے کوئی شیر اپنے شکار کو لیے جاتا ہے. اس کے بعد عمر سعد ملون نے کہا کہ اس جوان کا دل اس کے سینے میں نہیں ہے، بلکہ اس کا دل اس مشک کے اندر ہے. مشک کا نشانہ لو. جیسے ہی تیر سے مشک سکینہ چھد گئی، پانی بہنے لگا. عباس سمجھے کہ میرا لہو بہہ رہا ہے. عباس خیموں کی جانب بڑھتے جا رہے تھے کہ جیسے ہی مشک سکینہ سے پانی بہہ گیا، عباس نے اپنے رہوار کا رخ دریائے فرات کی جانب کر دیا. عباس دریائے فرات پر اس طرح پہنچے، گر کر لبے زخمی سے علمدار پکارا، کہہ دے کوئی پیاسوں سے کہ سقا گیا مارا. سن لی یہ صدا شاہ شہیدان قزارا، زینب سے کہا لو نہ رہا کوئی ہمارا. اصغر کا گلا چھد گیا، اکبر کا جگر بھی، بازو بھی میرے ٹوٹ گئے اور کمر بھی. زینب نے کہا سچ ہے تمہاری میرے بھائی، سب کنبے کو عباس فنا کر گئے بھائی. آفاق سے اب حمزہ و حیدر گئے بھائی، ہم مجلس حاکم میں کھلے سر گئے بھائی. میں جان چکی قید مصیبت میں پڑی ہوں، اب گھر میں نہیں بلوے میں سر ننگے کھڑی ہوں. ناگاہ صدا آئی اے فاطمہ کے لال، جلد آؤ کہ لاشا میرا اب ہوتا ہے پامال. زینب نے کہا زندہ ہیں عباس خوش اقبال، تم جاؤ میں یہاں بہر شفا کھولتی ہوں بال. شہ بولے لبے گور سکینہ کا چچا ہے، اس فوج کا مارا ہوا کوئی بھی بچا ہے.
اکبر کے سہارے سے چلے نہر پہ آقا، کہ ہوش تھا غش کبھی سکتا کبھی نوحہ، لکھا ہے کہ ٹکڑے ہوئے یوں سکے کے اعضا، ایک ہاتھ تو مقتل میں ملا ایک لب دریا، زہرا کا پسر رن میں جو زیر شجر آیا، ایک ہاتھ تڑپتا ہوا شہ کو نظر آیا۔ حسین نے ابوالفضل عباس کے دونوں شانوں کو اپنے سینے سے لگایا، عباس کے قریب دریائے فرات پر پہنچے، عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ دو باتیں ہیں جو ابوالفضل عباس نے اپنے آقا سے کی۔ آقا، میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیو، میں شہزادی سے شرمندہ ہوں کہ پانی لینے گیا تھا لیکن ان کی پیاس نہیں بجھا سکا، اور سید سجاد کو یہ وصیت بھی کیجیے کہ جب میری قبر کو بنائیں تو اس پر میرے نام کے بجائے لکھ دیں سقائے سکینہ۔ حسین بار بار عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں اور عباس اپنا سر ہٹا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، آقا غلام کو کب گوارا ہے کہ جب غلام اس دنیا کو چھوڑے تو میرے سر کے لیے آپ کا زانو میسر ہو، اور جب میرا آقا ہو تو اس کا سر سرزمین کربلا پر ہو۔ حسین مشک و علم باہم لے کر خیموں کی طرف بڑھے۔ سکینہ سمجھی کہ میرا چاچا پانی لے کر آ رہا ہے، سب بچوں کو جمع کیا جو خیموں کے باہر اپنے اپنے کوزوں کو لیے کھڑے تھے۔ جب دیکھا عباس نہیں آئے، علم آیا ہے تو سکینہ خاموش ہو گئی۔ بعد عباس سکینہ نے پانی نہیں مانگا، حسین نے علم لے جا کر خیموں کے سامنے صحن میں رکھ دیا، اس پر چادر بچھا کر کہا، اب قیامت تک یہ علم ہی عباس ہے۔ آج بھی مجلسوں میں تھر تھراتا ہوا علم کا پنجہ برآمد ہوتا ہے، اور علم کو بڑھایا بھی جاتا ہے کیونکہ علی کی بیٹیوں نے عباس کا علم زمین کربلا پر بڑھا دیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک حضرت حمزہ تھے، ایک حضرت حمزہ تھے، ایک جعفر تیار، علمدار علمدار میں ہوئے چاروں للعزم علمدار، علمدار علمدار میں ہوئے چاروں للعزم علمدار، علمدار علمدار۔ بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، علمدار علمدار میں ہوئے چاروں للعزم علمدار، علمدار علمدار میں ہوئے چاروں للعزم علمدار، علمدار علمدار۔ رحمت کا یہ دریا ہے کہ دامان علم ہے، رحمت کا یہ دریا ہے کہ دامان علم ہے، خورشید ہے یا پنجے، خورشید ہے یا پنجے تابان علم ہے، علمدار علمدار میں ہوئے چاروں للعزم علمدار۔ السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، السلام علیکم یبن امیر المؤمنین و ام البنین، سلام اللہ علیہ، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت و نصحت و صبرت حتی اتاک الیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔